اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ انہوں نے جب اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انہی میں سے کسی کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیں، تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس شخص کا تعلق ان کے ایک فوجی گھرانے سے تو تھا، مگر بادشاہی خاندان سے نہیں تھا، کیونکہ ان میں بادشاہ یہودا کے خاندان سے ہوتے تھے اور یہ اس خاندان میں سے نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا، یعنی اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق اس کی نسبت تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں، یعنی اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ فقیر بھی ہے اور اس کے پاس بادشاہی کرنے کے لیے مال بھی نہیں ہے۔ بعض نے ذکر کیا کہ وہ سقا یا رنگریز تھا۔ اپنے نبی پر یہ اعتراض ان کی ہٹ درمی کا مظہر تھا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اچھی بات کہتے اور اپنے نبی کی اطاعت بجا لاتے۔ نبی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی تم میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب فرمایا ہے، اور تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اسے میں نے اپنی طرف سے متعین نہیں کیا، بلکہ تمہارے مطالبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے بادشاہ مقرر کر دوں۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تم سے زیادہ علم و عقل اور زیادہ خوبصورت شکل والا ہے، جنگ کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس میں تمہاری نسبت قوت و صبر کا زیادہ مظاہرہ کرنے والا ہے۔ الغرض علم اور قد و قامت میں تمہاری نسبت زیادہ مکمل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جو صاحب علم، صاحب حسن و جمال اور جسمانی طور پر بھی بہت طاقت و قوت کا مالک ہو۔ پھر فرمایا، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ حاکم ہے جو چاہے کرے، اور جو کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ انسانوں کو جواب دہی کرنا پڑے گی۔ لہٰذا اس نے اپنے علم و حکمت اور اپنی مخلوق پر رحمت و شفقت کے پیش نظر اسے بادشاہی عطا کی ہے۔ اس لیے فرمایا، اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے، وہ بے پایاں فضل و کرم والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے، اور وہی جانتا ہے کہ کون بادشاہت کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔